السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے فیضان رضوی صاحب سے، اور موجودہ صورتحال کیا ہے اس پر خاص طور پر روشنی جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ اس وقت جو مشرق وسطیٰ ہے اس کی جنگ بندی کا سٹیٹس کیا ہے، اور جو حماس کی فورسز ہیں کیا وہ ہتھیار ڈالنے کی پوزیشن میں آ چکی ہیں یا لائی جا رہی ہیں، یا اس کا اپڈیٹ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں فیضان رضوی صاحب سے جانیں گے۔ فیضان صاحب، اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹڈ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جو حماس کی جماعت ہے وہ کیا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے یا اس کو تیار کیا جا رہا ہے، کس سٹیج پہ اس وقت معاملات پہنچے اچھا، ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ خبریں، اور اس ٹاپک کی ڈیٹیلز میں جانے سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے کچھ دیر قبل ایک بہت امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ سامنے آئی پاکستان سے، جہاں پر سری لنکا کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے اندر میچز بھی چل رہے ہیں۔ ایک میچ غالباً اکرام صاحب ہو چکا ہے، تو اب یہ خبریں اب سے کچھ دیر قبل ریسیو ہوئیں۔ اکرام صاحب کیونکہ سپورٹس کی بیٹ آپ کو معلوم ہے کہ کور کرتے ہیں، تو ان کو خبر ریسیو ہوئی کہ سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ واپس جانے پر غور کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ گزشتہ روز ہوا اسلام آباد کے اندر، جو خودکش دھماکہ ہوا، تو اس کے رد عمل میں سری لنکا کی ٹیم کی جانب سے یہ غور کیا جا رہا ہے۔ آلموسٹ فیصلہ اکرام صاحب ہو چکا ہے، تو پاکستان کے حکام کی جانب سے اب کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، بیک اینڈ پہ جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں تو ان کی طرف سے اپنی طرف سے مینٹلی طور پہ وہ تیار بھی ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو آفیشلز اور جو اہم پلیئرز ہیں وہ واپس جانے کی تیاری کر چکے ہیں، بیگ جو ہیں وہ پیک ہو چکے ہیں۔ اب آفیشیلی اناؤنسمنٹ باقی ہے، کیونکہ ابھی کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو ہے یہ نہیں کنفرم کیا گیا کہ ٹیم واپس جا رہی ہے۔ ابھی میری جو ہے وہ میڈیا مینیجر سے بھی بات ہوئی ہے، تو وہ اس چیز پر غور، کیونکہ ابھی وزیر جو داخلہ ہیں محسن نقوی وہ ملاقات کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں کہ جو ٹیم ہے وہ پاکستان میں رکے اور اپنا دورہ مکمل کرے، کیونکہ ایک میچ ہو چکا ہے، آج ریسٹ کا دن تھا، کل دوبارہ میچ ہے، تو وہ اس کے بعد ایک اور میچ رہے گا اور فائنل جو ہے وہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے۔ تو کوشش جو ہے نقوی صاحب کی جانب سے یہ کی جا رہی ہے کہ ٹیم کو فل سیکورٹی کی یقین دہانی کروائی جائے، اور جیسی یقین دہانی ہوتی ہے تو ٹیم یہاں پہ رکے گی۔ لیکن جو چانسز زیادہ جو ہے نا وہ ٹیم کے جانے کے لگ رہے ہیں، کیونکہ حالات کی جو سچویشن اس وقت جو بن چکی ہے، اور جو ٹیم کی جو سینسٹیو اگر ہم سچویشن دیکھیں تو اس حوالے سے تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن پاکستانی حکومت اس وقت فل ٹرائی میں ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، اسٹیٹ جو گیسٹ ہے اس کا درجہ بھی دیا گیا ہے، ٹیم کو فل سیکورٹی دی گئی ہے، مزید سیکورٹی بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور اگر سیکورٹی کے اوپر معاملات طے ہوتے ہیں اور ان کو یہ تو وہ رک بھی تو وہ رک بھی سکتے ہیں، ٹیم رک بھی سکتی ہے، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ان کی جانب سے خبریں، تو کچھ چینلز پہ میں دیکھ رہا تھا کہ خبریں آلریڈی چل چکی ہیں کہ جی انہوں نے فیصلہ کر دیا، اناؤنس کر دیا، لیکن پاکستانی حکام بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ جی فول پروف آپ کی سیکورٹی کو ہم بنائیں گے، یقینی بنائیں گے، تو آپ یہاں پر رک جائیں۔ لیکن جس طرح کی خطے کی صورتحال ہے، نہ صرف افغانستان، پہلے افغانستان کی ٹیم نے کھیلنی تھی یہ سیریز، پھر زمبابوے ریپلیس ہو گیا پاکستان اور افغانستان کی ٹینشنز کی وجہ سے، اور یہاں پر سری لنکا جو کہ آلریڈی اس سیریز کا حصہ تھا، لیکن اب جو کچھ گزشتہ روز ہوا تو اس کے بعد ٹینشنز جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیونکہ دلی کے اندر جو سلنڈر دھماکے کا ڈرامہ رچایا گیا، تو وہ چیزیں بہت زیادہ پاکستان بھارت کا نام لے رہا ہے اور بھارت کی جانب سے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، تو ٹینشنز خطے کے اندر بہت زیادہ ہائے ہیں، جس کی وجہ سے جو سری لنکا کی کرکٹ ٹیم ہے وہ اس طرح کے فیصلے پر غور کر رہی ہے۔ بہرحال ٹاپک پر آ جاتے ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کوئکلی اکرام صاحب، 4 لاشیں ابھی بھی ان کی تلاش جاری ہے۔ 24 لاشیں اسرائیل کے حوالے کی جا چکی ہیں حماس کی جماعت کی جانب سے، 4 لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ جو ہی 4 لاشیں حماس کی جماعت اسرائیلی اتھارٹیز کے حوالے کرے گی تو پھر یہ جو غزہ جنگ بندی ہے یہ دوسرے فیز کے اندر داخل ہو جائے گی۔ دوسرا فیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس کی جماعت کو کہا جائے گا کہ ہتھیار ڈال دو، اور جو عرب اسلامک کنٹریز کے پیس کیپرز ہیں وہ غزہ کی پٹی کے اندر سیکیورٹی وغیرہ کا کنٹرول جو ہے وہ ان کی جانب سے سنبھال لیا جائے گا۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ حماس کی جماعت کیا ہتھیار ڈالے گی، تو یہ حماس کی جماعت کی کچھ شرائط ہیں، اسرائیل سے انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں کہ اسرائیل کی فوجیں پیچھے ہٹ جائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ جس طرح کی حرکتیں اسرائیل کی جانب سے نہ صرف غزہ کی پٹی کے اندر کی جا رہی ہیں بلکہ لبنان کے اندر تو انہوں نے بالکل روٹین بنا لیا ہے۔ لبنان کے اندر غزہ کی پٹی کے اندر بھی آج ایک شہادت رپورٹ ہوئی، اور لبنان کے اندر ڈیلی شہادتیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو حزب اللہ کی جانب سے آج ایک بہت امپورٹنٹ بیان سامنے آیا۔ حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں نعیم قاسم،
انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ بس انف از انف، یہ جو اسرائیل کی جانب سے یہ جو خلاف ورزیاں سامنے آ رہی ہیں، اگر اسرائیل باز نہیں آتا تو حزب اللہ کی جانب سے رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کا، اور یہ جو اسرائیل کی حرکتیں ہیں، جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں، جو یہ معاہدوں کی خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں، تو اس پر تو میڈیٹرز تو خاموش ہیں، لیکن ان جماعتوں کی جانب سے جو مزاحمت کی جماعتیں ہیں، حزب اللہ، حماس، ان کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا میں آپ کو بتا دوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ایک خط لکھ دیا، جو اسرائیلی صدر ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خط لکھا گیا کہ جی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو معافی دے دو، معاف کر دو، نیتن یاہو کے اوپر کرپشن وغیرہ۔ ٹرمپ کیوں چاہتا ہے کہ نیتن یاہو کی معافی کے لیے کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا یارانہ جو ہے وہ بڑا پرانا ہے، اور یہ جو مشرق وسطیٰ، نیا مشرق وسطیٰ کا جو مشن ہے، یہ ان دونوں کا مشن ہے جس کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ امپلیمنٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو۔ تو نیتن یاہو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اب تو اس نے آفیشیل خط لکھ دیا، اس کے اوپر یہ دستخط بھی ہیں، یہ میں آپ کو سکرینز کے اوپر دکھا رہا ہوں کہ یہ دستخط بھی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسحاق کو کہا گیا کہ یار معاف کر دو اسے، کرپشن وغیرہ کے جو بھی اس کے اوپر مقدمات ہیں، جن کا ٹرائل بھی چل رہا ہے، تو سیاسی قسم کے مقدمات ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ نیتن یاہو کو بالکل کلین چٹ ملنی چاہیے۔ اب جو اسرائیل کی اتھارٹیز ہیں، جو صدر ہے، اس کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ معافی تب ملے گی جب یہ ایڈمٹ کرے گا کہ ایک قصوروار ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایڈمٹ کر لے گا کہ ہاں میں نے کرپشن کی تھی، میں نے رشوت لی تھی، تو اس کے بعد معافی ملے گی۔ تو اب نیتن یاہو، اب دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ایڈمٹ کرے گا، تسلیم کرے گا کہ ہاں میں قصوروار ہوں، میں نے کرپشن کی تھی۔ اب یہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کا مشرق وسطیٰ، نیا مشرق وسطیٰ جو مشن ہے، یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، انہوں نے مل جل کر اور یہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس لیول تک آ گیا کہ اس نے آفیشیل ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی نیتن یاہو کو معاف کر دو۔ شام اور اسرائیل کے درمیان نارملائزیشن کی جو بات چل رہی ہے، اس میں کیا صداقت ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت تک؟ اچھا، شام اور اسرائیل کے درمیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو احمد الشرہ ہے، شام کا سربراہ، اس نے ملاقات کرنا تھی، وہ ملاقات ہوئی ہے احمد الشرہ کی۔ اچھا، یہاں پر بڑی امپورٹنٹ خبریں سامنے آئیں، میں ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں ویورز کو۔ انتظار کر رہے تھے، کیمرے لگے ہوئے تھے شام کے سربراہ، کسی بھی شامی سربراہ کا پہلا دورہ وائٹ ہاؤس تھا، تو سارے کیمرے لگے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، استقبال کرے گا احمد الشرہ کے۔ تو کس طرح کے مناظر ہوں گے، کل تک جو بندہ امریکہ کی ٹیررسٹ لسٹ پہ تھا، وہ جب آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کس طرح سے ملے گا، خود آئے گا یا اپنی چیف پروٹوکول مونیکا کو بھیجا جائے گا، اس طرح کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن پتہ یہ لگا، خبر یہ سامنے آئی کہ جی احمد الشرہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے دروازے سے۔ احمد الشرہ جو ہیں وہ پچھلے دروازے سے وائٹ ہاؤس کے اندر گئے، یہ میں ویڈیو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں ویورز کو کہ پچھلے بیک ڈور سے یہ اندر گئے، ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے ملاقات کی احمد الشرہ نے، اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے پرفیوم، اپنے برانڈ کا جو پرفیوم ہے وہ تحفے میں دیا احمد الشرہ کو، اور جو ان کا شام کا وزیر خارجہ ہے ان کو اپنا پرفیوم تحفے میں دیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ میں واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر دوں گا، یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر سیپریٹلی میں آپ کو سنواؤں گا نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، بلکہ لگایا احمد الشرہ جو کل تک امریکہ کی ٹیررسٹ لسٹ پہ تھا، اور اس کے سر پر انعام بھی رکھا ہوا تھا، امریکہ نے $10 ملین کا غالباً، تو اس کو پرفیوم لگایا کہ بڑا زبردست پرفیوم ہے، تو 2 پیک کر دو بھائی، ایک احمد الشرہ کے لیے اور ایک ان کی جو وائف ہیں ان کے لیے پیک کر دو۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کتنی بیویاں ہیں؟ بیویوں والا کیا ذکر ہوا؟ ہاں، اس نے کہا کتنی بیویاں ہیں تمہاری احمد الشرہ کو؟ تو احمد الشرہ نے کہا جی ایک۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کچھ نہیں کہا جا سکتا بھائی، یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں۔ تو اس طرح کے شغل لگائے، گپ شپ ہوئی، لیکن جو اصل مدعا جس پر آپ سوال کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات کی نارملائزیشن ہے اس کا کیا بنا، اس سے متعلق کوئی خبر سامنے آئی، تو یہاں پر احمد الشرہ کی جانب سے کچھ شرائط رکھی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، اور احمد الشرہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا کہ جی جو گولان ہائٹس والی سائیڈ ہے وہاں پر اسرائیل شام کے اندر داخل ہو چکی ہیں، اسرائیل کی فوجیں قبضہ کیے بیٹھی ہیں۔ تو احمد الشرہ نے کہا کہ اسرائیل کی فوجوں کو یہاں سے ہٹاؤ، اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر یہ تعلقات کی نارملائزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں معاملات، لیکن ابھی احمد الشرہ کی جانب سے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی وجہ ہے کہ احمد الشرہ شام پر سے جو پابندیاں وغیرہ ہیں
وہ 6 ماہ کے لیے پابندیاں ہٹائی ہیں. اب احمد الشرع کی جانب سے کہا گیا کہ یار پرماننٹ ہٹا دو, پرفیوم لگا رہے ہو, ٹیررسٹ لسٹ میں سے نام نکال دیا تو پابندیاں پرماننٹ ہٹاؤ. لیکن 6 مہینے تک جب تک خوشبو رہے گی اس برانڈ کی تب تک ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پرماننٹ ہٹائے گا تو وہ کہے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر, تو پھر تو موجیں ہیں تیری, میں پرماننٹ پابندیاں بھی ہٹا دوں گا, جو کہو گے وہ کروں گا. اب اگر شام کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور شرائط رکھی جا رہی ہیں, تو آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پھر نیلے پہ دیلا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے 6 مہینے کے لیے پابندیاں ہٹا دیتے ہیں. 6 مہینے یہ پابندیاں ہٹیں گی اور یہ جب شام انجوائے کرے گا بغیر سینکشنز کا سیریا, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شام کو پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ بھائی اگر پرماننٹ سینکشنز ہٹوانی ہے تو اسرائیل کو تسلیم کر لو. اب یہ جو شام کی جانب سے شرط رکھی گئی, اس پر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی اتھارٹیز کو خبروں کے مطابق منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار اپنی فوجیں ہٹاؤ تو سیریا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گے. اب اسرائیل جو ہے اس چیز کو لے کر اسرائیل جو ہے وہ بضد ہے کہ میں لبنان کے اندر بھی پریزنس رکھوں گا, غزہ کے اندر بھی پریزنس رکھوں گا, شام کے اندر بھی پریزنس رکھوں گا, کیونکہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے مجھے. تو یہ اب اسرائیل کی جانب سے اس شرط کو منظور کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, اس پر ابھی تک اسرائیلی اتھارٹیز کا جو رد عمل ہے وہ سامنے نہیں آیا. بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا یہ دونوں کا مشن ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا, نیا مشرق وسطیٰ, اور یہ اس طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو اس معاملے پر, اس نقطے پر بھی یہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیتن یاہو کو پش کرے گا, تھوڑا سا احمد الشرع کو پش کرے گا, اور ایک درمیانی راستہ نکالے گا ایک نئے مشرق وسطیٰ کا. نئے مشرق وسطیٰ کا. یہ بتائیے گا کہ ایران کے حوالے سے جو جنگ کی جو بات ہو رہی ہے, کیا اس میں صداقت ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے, اور اس پر ایران کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا, یہ جو کنٹریز ہیں جیسے لبنان ہے, شام ہے, اردن اور مصر تو پہلے ہی اسرائیل اور امریکہ کی اتحادی ہیں, تو یہ جو کنٹریز ہیں ان کو تو اس طرح سے اس دائرے میں لایا جائے گا نا نیتن یاہو کی جانب سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ جی تعلقات نارملائز کر لو. لیکن ایران کا جو پوائنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ایران کو طاقت سے, جنگ سے لڑ کر, تباہ کر کے, مظاہرے چھڑوا کر, رجیم چینج کر کے نیا مشرق وسطیٰ تب تک تو نہیں یہ بنا سکتے جب تک ایران, موجودہ ایران مشرق وسطیٰ کے نقشے کے اوپر ہے. تو نیتن یاہو کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا. نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی, کبھی یہ سمجھ لو کہ غزہ کی پٹی کے اندر یہ جنگ بندی معاہدہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم نہیں ہوئی, بلکہ جنگ ابھی باقی ہے. اسرائیل کے خلاف جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ ابھی باقی ہے. نیتن یاہو نے نام نہیں لیا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایران کی جانب سے نیتن یاہو کا اشارہ ہے, اور ایران کے خلاف یہ جنگ چھیڑیں گے. اس کے ثبوت میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو سیکٹری آف وار ہے پیٹ ہیگزٹ, اس کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا. اس نے جو عراق کے وزیر دفاع ہیں ان سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جان تمہارے ملک میں اور تمہارے پڑوس میں ہم جو ہے وہ ایک آپریشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, درمیان میں نہ آنا. عراق کے اندر بھی ایران کی جو مزاحمتی مجاہدین ہیں وہ عراق کے اندر بھی ہیں, تو ان کے خلاف بھی کارروائی, ایران کے خلاف بھی کارروائی ٹیبل کے اوپر تو ہے. اور ان دونوں کا جو پیٹ ہیگزٹ نے بتایا, انہوں نے کہا کہ مشترکہ اسرائیل اور امریکہ مشترکہ کارروائی کریں گے. ابھی بھی یہ جو نیا مشرق وسطیٰ ہے اس کی راہ میں ایک تو یمن کے حوثی مجاہدین اور دوسرا ایران, اور عراق کے اندر جو مزاحمت کے جو مجاہدین ہیں ان کے خلاف اس طرح کے جوائنٹ آپریشنز تو ان کی ٹیبل کے اوپر ہیں. اور جو ایران کا رد عمل سامنے آیا ان خبروں پر کہ جنگ کا ان کا ارادہ ہے, سٹرائکس کا ارادہ ہے عراق پر بھی, ایران کے اندر بھی, تو اس پر ایران کا رد عمل سامنے آیا کہ پہلے جو 12 روز کی جنگ ہوئی تھی, ایران اسرائیل جنگ, تو اس میں ایران کی جانب سے ٹوٹل 500 سے کچھ زیادہ جو میزائل ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے گئے تھے, اور اچھا خاصا اسرائیل جو ہے اچھا خاصا وہاں پر نقصان بھی ہوا تھا, اور ایئر ڈیفنس سسٹم بھی میزائلوں کو روکنے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے تھے ایران کے میزائلوں کو. اس مرتبہ ایران کے جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ 2000 میزائل اکٹھا ایران کی جانب سے فائر کیا جائے گا. اور جو IRGC ہیں پاسداران انقلاب, ان کے چیف نے کہا کہ بھائی جان ہمارے جو میزائل سٹیز ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں. محفوظ تو چھوڑ دیں, اب مزید تگڑا ہم نے ان کو کر دیا ہے اپنے میزائل سٹیز کو, اور اتنا زیادہ پاورفل ایران ہے, اور اب اور زیادہ 12 روز کی جنگ کے بعد اتنا زیادہ پاورفل ایران ہے کہ اگر اب کوئی چھیڑ چھاڑ
ایران کے ساتھ اسرائیل یا امریکہ نے کرنے کی کوشش کی تو ایک وقت میں 2000 میزائل اسرائیل کے اوپر فائر کریں گے، روک کے دکھانا۔ 2000 جب میزائل اگر فائر کیے جاتے ہیں تو اسرائیل پر کتنا نقصان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خیبر شکن اور جس طرح کے تگڑے میزائل ایران کے ہیں، آزمائے ہوئے میزائل ہیں، ان کو نہ امریکہ روک سکا، نہ اسرائیل کی آئرن ڈوم روک سکی، نہ امریکہ کا ٹھاڈ، ون آف دی بیسٹ ان دا ورلڈ ٹھاڈ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا، وہ بھی نہیں روک سکا۔ اور یہ جو عرب اتحادی ہیں، مصر بھی لگا ہوا تھا، اردن بھی لگا ہوا تھا، لیکن بہت سارے ان 500 سے زائد میں سے یوں کہہ لیں کہ سینکڑوں جو میزائل ہیں ایران کے، درجنوں لگا لیں، وہ گئے اور اسرائیل کے اندر جا کر انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا، اور یہ سارے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ ایون کہ قطر کی جو بیس تھی امریکہ کے اندر، تو ایران نے بتا کر امریکہ کو، علامتی حملہ تھا نا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں بھائی، تو امریکہ کو بتا کر حملہ کیا، پھر بھی ایک میزائل جا کر جو ہے وہ ہٹ کر گیا تھا قطر کی بیس پر، جبکہ امریکہ بالکل تیار کھڑا تھا کہ ٹھیک ہے کرو حملہ، ہم روکتے ہیں، لیکن امریکہ تب بھی نہیں روک سکا۔ تو ایران کے پاس اتنے تگڑے میزائل تو ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 روز کی جنگ میں 500 سے کچھ زیادہ میزائل ایران نے فائر کیے تھے، اور اب ایران کی جانب سے یہ کہا ہزاروں ایران کے پاس جو میزائل سٹیز ہیں، وہ ہزاروں ایران کے پاس میزائل ہیں، اور جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ایران کی، وہ بھی کچھ تو ذرائع سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں کہ ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نیوکلیئر سائٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پہاڑوں کے اندر بنائی ہوئی ہیں، بہت نیچے بنائی ہوئی ہیں، وہاں پر بنکر بسکر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ جنگ والا آپشن اگر یہ چوز کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل، تو میرا خیال ہے کہ بے وقوفی کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کو آزما کر دیکھ چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ بند کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ بھائی بڑی مار پڑ لی اسرائیل کو بھی، اور بڑا لڑ لیے دونوں، تو اس جنگ کو بند کرتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ میرا خیال ہے کہ سفارتی آپشن پر زور بھی لگا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ جنگ والا آپشن ڈونلڈ ٹرمپ چوز نہیں کرے گا جبکہ ایک مرتبہ ان کو سوپکی کا سامنا ہو چکا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ویورز، ہم نے تفصیلی طور پر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بات کی، جس میں ایران کا بھی ذکر جو ہے وہ بڑا تفصیلی طور پر ہوا، اور خاص طور پر پاکستان کی بھی ذکر ہوا۔ اپنا رائے جو ہے اس کو ضرور دیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔